کیا آداب ہیں؟ مہمان اکرام کے کیا آداب؟ پھول کی پتیاں پھینکنا اور پھول کے ہار پہنانا کس حد تک اجازت ہے؟ مہمان کے استقبال میں کھڑا ہونا۔ قیام کی 3 صورتیں ہیں، کتنی؟ القیام الیہ، القیام علیہ، القیام لہ۔ کسی کے لیے کھڑا ہونا، اگر کوئی آنے والا یہ خواہش کرے کہ میرے آنے پہ سٹینڈ اپ ہو جائیں لوگ، تو من اراد ان يتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار۔ جس شخص کی یہ تمنا ہو کہ میرے آنے سے لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ القیام علیہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا تقوموا كما يقوم الاعاجم، اجمیوں کی طرح تم نہ کھڑے ہوا کرو کہ ایک بندہ بیٹھا ہے باقی سارے کھڑے ہیں اس کے ارد گرد، اس سے بھی منع کر دی۔ اگر کسی کو مناسب جگہ کی نشاندہی کرنے کے لیے یا کوئی بیمار ہے اس کو سہارا دینے کے لیے اگر آپ خود سے آگے بڑھ کے اس کا استقبال کر کے بٹھاتے ہیں تو جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد تشریف لائے، گدھے پہ سوار تھے، ان کو تیر لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو تاکہ ان کو اچھے طریقے سے اتار کے جگہ دیں۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا جب تشریف لاتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہوتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے اور بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اور سیدہ فاطمہ بھی ایسا کیا کرتے۔ باقی رہا استقبال کے لیے یہ پھول اور پتیاں، کچھ لوگوں کو تو خوشی ہوتی ہے، ہم صرف روکتے وقتی طور پہ اس لیے ہے کہ کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ نام سنا امام بخاری کا؟ نہیں سنا؟ ان کا استقبال جب بغداد میں آئے تو کیسے کیا گیا؟ بولیے کتنے ہزار گھوڑوں پہ؟ 5000 گھوڑوں پہ استقبال کیا گیا۔ کس کا؟ پھر جائز ہوا کہ نہ جائز ہوا؟ علماء کا اکرام جو ہے اس میں کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان رویوں کے ساتھ نہیں جو عام لوگوں کے رویے ہیں۔ وقت کو ضائع کرنا، اس طرح جو ہے وہ پیسے کو ضائع کرنا، اس سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ استقبال اصل یہ ہے علماء کا کہ جو قرآن اور حدیث کا علم بتائیں اس پہ عمل کریں، اس سے بڑا کیا استقبال۔ یہ سوال ہے کیا زانی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ 3 جواب ہیں اس کے۔ اگر تو 4 گواہیاں موجود ہیں تو پھر دوبارہ شاید وہ امامت کروائے گا نہیں، بادشاہ وقت اس کو رجم ہی کر دے گا۔ اور اگر 4 گواہ نہیں ہیں اور اس نے کہا ہے کہ زانی ہے تو پہلے تو اپنے آپ کو پیش کرے، 70 کوڑے کھائے نا، 80 کوڑے کھائے نا، تو کس نے الزام لگایا ہے۔ تیسری بات یہ ہے جب یہ دونوں ہی کام نہیں ہیں تو پھر مومن کو اس طرح کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ جب تک 4 گواہ نہ ہو اس طرح کا الزام 80 کوڑوں کا باعث بنتا ہے۔ کیا ماسک لگا کر پردہ کرنا جائز ہے؟ یہ مرد کی بات ہو رہی ہے کہ عورت کی؟ کیا جی؟ گاڑی کی قیمت باہر سے اور بینک سے ایک ہی ریٹ میں مل جائے لیکن کس کی صورت میں تو لے سکتے ہیں نا؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ یکمشت پیسے دے دیں پھر بھی ٹھیک ہے، اور اتنے ہی پیسے آپ قسطوں میں دے دیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ شریعت نے اس سے تو نہیں منع کیا۔ شریعت تو سود سے منع کرتی ہے کہ گاڑی کی قیمت 2 لاکھ ہے اور آپ پے کرتے ہیں 2.5 لاکھ، یہ 50,000 کس کا کرتے ہیں آپ؟ وہ آپ قسطوں میں دیں یا ویسے دیں، سود تو سود ہے۔
سود تو جائز نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، چھوٹا سا کھیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو سود کھانے والے کھیل پیش کرتے ہیں. یہاں کو آپ میں سے کوئی کسان بھی بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی بیٹھا ہوا ہے کسان؟ شاید ان کے علم میں ہوگا. کسان کہتا ہے میں نے ہارویسٹر لینی ہے، بینک کے پاس جاتا ہے، ہارویسٹر کی قیمت ہے 6.6 ملین، 66 لاکھ. بینک کہتا ہے کہ آپ کو ڈور ٹو ڈور یہ ہم جو ہے وہ خدمت دیں گے، آپ گھر بیٹھے آپ کو یہاں ہارویسٹر پہنچ جائے گی. کیسے پہنچے گی؟ قیمت ہے 66 لاکھ، کیونکہ پاکستان میں تو ہے نہیں، ہم نے اس کو اسکاٹ لینڈ سے منگوا کے دینا. فار ایگزامپل ہمارا ایک شخص وہاں جائے گا، اس کی ٹکٹ آپ کو دینی پڑے گی، اس کے ویزے کی فیس آپ کو دینی پڑے گی، اس کی ہوٹلنگ آپ کو دینی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. پھر جب وہ مشین بھی کراچی میں پہنچے گی، پورٹ سے اسے چھڑانے کے لیے بھی کچھ پیسے دینے پڑیں گے، وہ بھی آپ دیں گے. پھر وہاں سے شپمنٹ کو آپ کے گھر تک منتقل کرنے کے لیے ظاہر ہے کسی ٹریلر کا اہتمام کیا جائے گا، اس کے بھی پیسے آپ نے دینے. کتنی چیزیں میں نے بیان کی. اس مشینری کے علاوہ 6 سے 7 ایسی چیزیں آ گئی. ہم اس کے لیے ایک ایجنٹ مقرر کریں گے، اس کو بھی فیسیلیٹیٹ آپ نے کرنا ہے. وہ 66 لاکھ بڑھتے 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 وہ 94 لاکھ تک پہنچ گئے. بینک کیا کرتا ہے، وہاں بیٹھے ٹک 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 میل گئی، اور ہوا کیا، نہ بندہ گیا، نہ ٹکٹ لگی، نہ ویزا لگا، نہ ہوٹلنگ. وہاں سے یہاں تک پہنچانے کی قیمت پہلے سے طے ہوتی ہے. جو اس بیچارے مسکین کو آپ نے 94 لاکھ لیا، وہ کس کے لیے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر احسان کر رہا ہے بینک کہ آپ کے لیے ہم تو بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے پورے نہیں ہیں، تو قیمت جو ہے وہ 20 لاکھ ہے گاڑی کی، لیکن آپ سے ہم ویسے 26 لاکھ لیں گے، بڑی مہربانی ہے، آپ نے 6 لاکھ صرف لیا ہے، مہربانی ہوئی نا. کل قرض جر نفعا بغیر عوض فهو ربا. ہر وہ قرض جس سے آپ پروفٹ لیتے ہیں، کوئی اس کا سبب نہیں ہے، سود ہے. آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، بینک نے آپ کو پیسے دے دیے پیسے آپ کو 2 لاکھ ہے، واپس لے گئے 3.5 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3.5 لاکھ. وہ کیا ہے؟ قرض تھا نہیں، اس پہ پروفٹ سود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پالتا اور والدین بھی پالتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے ہیں اور والدین کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک اور رازق مانتے ہیں، خدا تو اللہ کے ناموں میں نہیں ہے. والدین 2-4 لقمے کھلاتے ہیں، لیکن فکری پرورش، جسمانی پرورش اور ایک ایک چیز جو ہے انسان کے متعلق، وہ اللہ ذوالجلال نے ہی لکھی، اللہ ذوالجلال نے تدبیر کی، اللہ ذوالجلال کی عطا ہے. اللہ ذوالجلال اسے ختم کریں گے، وہی لائق ہے خالق کہلوانے کا. یہ 200-400 2-4 ہزار کا کھانا کھلانے والا تو لائق نہیں ہے کہ اس کو خالق اور خدا کہا جائے. نماز میں بار بار ہلنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، اگر اس کے پاؤں میں تکلیف ہے تو بیلنس ٹھیک کر رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ویسے سکون سے نماز پڑھنی چاہیے. خشعت الارض خشعت الجدار اس وقت کہا جاتا ہے جب دیوار کی طرح انسان جہاں کھڑا ہے کھڑا رہ جائے. سیدنا علی کہا کرتے تھے کہ خشوع یہ ہے اللہ یعرف من هو عن یمینہ ومن هو عن شمالہ،
انسان کھڑا اس کو یہ نہ پتا ہو دائیں میرے کون کھڑا ہے بائیں میرے کون کھڑا ہے۔ قرآن پڑھتے وقت ہلنا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ تو جو ہلتے ہیں وہ بتائیں نا۔ قرآن کو سکون سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ بعض علماء نے اس سے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں؟ لأنهم يتهودون يمنة ويسرا۔ یہودی جب اپنی کتاب پڑھتے ہیں تو دائیں اور بائیں وہ حرکت کر کے پڑھتے ہیں۔ تو آپ کہیں کہ ہم دائیں بائیں تو نہیں کرتے، ہم تو آگے پیچھے کرتے ہیں۔ تو سکون سے بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، اس سے بہتر ہے۔ اور بعض لوگ سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اصل میں آپ کو پتہ ہے نا، جب دانے بوری میں زیادہ بھرنے ہوں تو ویسے تو نہیں پوری آتی، تو بوری کو ہلا ہلو کے پورا کرتے ہیں۔ تو قرآن تو سارے کا سارا سینے میں لے کے جانا، تو اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے کوئی دلیل تو نہیں بن جاتی ہیں۔ عورت کا کوئی کمانے والا ہو ہی نہ تو وہ اپنے حلال کام کے لمبا سفر کر سکتی ہے۔ عورت اپنی تجارت کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ صرف وہ کام کرے گی جو عورتوں کے لائق ہے، اور بغیر محرم کے نہیں ایسا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ عورت جس کا خامن فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا تھا فجد النخل، آپ یہ جو کام کھجور کی پیمند کاری کا کرتی ہے آپ کر لیں، اپنی کمائی کر سکتی ہے، لیکن اس کو بھی محرم کی شرط ختم نہیں ہوگی۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے، تو پھر انسان زندہ کیسے رہتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، لم تمت، مرتا تو نہیں نا۔ اللہ ذوالجلال اس کی روح نکالتے ہیں، چاہے تو لے جائیں چاہے تو واپس کر دیں، اس کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم بسمک۔ سب سے پہلے قرآن مجید کس نے لکھا؟ کاتبین وحی نے لکھا، اور آپ نے پڑھا ہوگا زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کا نام۔ باپ بہنوں کی شادی نہیں کر رہا، کہتے ہیں ماں اور بیٹا شادی کریں۔ وہ کہتے ہیں آپ کا باپ کرے، آپس میں اس طرح کر رہے ہیں دونوں۔ کس کو کرنی چاہیے؟ باپ موجود ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ جراب پر مسح کرنے کے بعد کسی وجہ سے جرابیں اتار دیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ دونوں قول موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ ٹوٹ جائے گا، کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ نے اگر پاکیزگی کی حالت میں جرابیں پہنی تھی یا موزے پہنے تھے اور آپ نے پھر وضو کیا اور بعد میں اتار دیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مقامات میں تلاوت سننے اور سیکھنے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے کی کوئی قیمت نہیں ہے، بس مشورہ یہ ہے کہ کیا اللہ کی کلام کو جو خالق ہے اس کی کلام کو مخلوق کے پیمانوں پہ تولنا جائز ہے؟ بولیے، صحابہ کس مقامے میں پڑھتے تھے؟ صحابہ کس مقامے میں پڑھتے تھے؟ یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں جن کے چہرے پہ سنت کا کوئی بال نہیں ہوتا، ان کو اہل قرآن سمجھتے ہیں آپ؟ بولیے، یہ جو منہ ٹیڑھا میڑا کر کے اور ہاتھوں کے ساتھ وہ گانوں کی سریں بنا رہے ہوتے ہیں، یہ اہل قرآن ہے؟ یہ گویے لوگ ہیں۔ قرآن مجید کو اس ترنم میں پڑھو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ گانوں کی طرز پہ انگلیاں ہلا رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے قرآن کے ساتھ؟ ان کو پیسہ چاہیے، پیسہ دو اور بھجوا دو۔ سگریٹ نوش اہل قرآن ہوتا ہے؟ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، قرآن یہ اہل قرآن میں سے ہے؟ یہی وہ چیزیں ہیں جو آج معاشرے میں آ گئی۔ قرآن کے نام کو بھی انہوں نے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کو سننا چاہیے سکون سے۔ یہ قرآن کی مجلس ہے کہ اٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں اور ایک
کوئی سر کو چوم رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، کیا ہوا کہ اس نے جی سورت ایک سانس میں پڑھ دی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ وقت آئے گا کہنے والا کہے گا قرأت السورہ فی نفس واحد، میں نے ایک سانس میں پوری سورت پڑھی۔ واللہ ما هؤلاء القراء ولا العلماء ولا الحکماء ولا الورع لا کسرهم اللہ، اللہ کی قسم نہ یہ قاری ہے، نہ یہ عالم ہے، نہ یہ متقی ہے، نہ یہ حکمت والے ہیں، اللہ ایسے پیدا نہ کرے۔ قرآن کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، اس کو پسند آ جائے بس یہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا نماز کے بعد کہہ سکتے ہیں؟ دائیں طرف نہیں بائیں طرف کہنے کا جواز حدیث میں موجود۔ کوئی بہن بھائی کو وراثت کا کچھ حصہ دے اور کچھ خود لے لے تو یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ المصورون، سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا تصویر بنانے والوں کا۔ تصویر میں آپ کے علم میں ہے کہ متعدد بار جواب دیا جا چکا ہے، تصویر کی 4 قسمیں ہیں۔ ذی روح کی تصویر اور ہو بہو ہو یہ جائز نہیں۔ جب ذی روح کی تصویر ہو اور ناقص ہو جائز ہے۔ اذا قطعت العنق فلا صورت له، جب گردن کاٹ دو تو تصویر نہیں رہتی۔ بے جان چیز کی تصویر جائز ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے فاصنع الشجر وما لا روح لها، درخت، پہاڑ، سمندر، دریا بنا سکتے ہیں اس کی تصویر، لیکن اگر بے جان چیز کی بھی تصویر ہو جس میں تقدس پایا جائے، صلیب، کسی بڑے انسان کی ٹوپی، پگڑی، کھونٹی، انگوٹھی، نشان، جس کو لوگ معزز سمجھتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ كان اذا رأى في بيتي تصاليب قطعها، جب بھی صلیب نظر آتی تو اللہ کے رسول سے توڑ دیا کرتے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیمرے کی تصویریں بنانا کیوں جائز؟ زیرو ہے ہم۔ علماء کا یہ بھی اختلاف ہے کہ کیمرے کی تصویر ہے کہ نہیں ہے، اور بہت لمبا چوڑا اختلاف۔ تو صرف دعوتی پرپس کے لیے گنجائش ہونی چاہیے، باقی شوق پورا کرنے کے لیے گریز کرنا چاہیے۔ بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت سے نوازے۔ جو دل کی بیماری میں مبتلا ہے مولا کریم انہیں مکمل صحت و عافیت سے نوازے۔ کیا کسی کلمہ پڑھنے والے کو صحابہ کرام کی گستاخی کرنے کے سے کافر کہہ سکتے ہیں؟ بشر بن حارث، ان کی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے وقت کے اختصار کی وجہ سے پیش نہیں کی گئی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان کے متعلق اگر کوئی شخص زبان درازی کرتا ہے، من شتم اصحاب رسول اللہ، جو گالی دیتا ہے صحابہ کو، ان کی کتاب ہے الابانہ جس کا پیج ہے 162، جو گالی دیتا ہے فہو کافر، وہ کافر ہوگا۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، اور اس کا یہ گمان ہو کہ مسلمان ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے دواؤہ الصیف ان لم یتب، توبہ کروائی جائے، اگر توبہ نہیں کرتا تو حاکم وقت کی ذمہ داری اس کا علاج پھر تلوار سے کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جن کو مذاق کیا گیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تم اللہ سے مذاق کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں سے اور اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو۔ لا تعتذروا قد، آگے کیا ہے بولیے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، قرآن کی آیت ہے۔ اس لیے
اللہ ذو الجلال سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، مولا کریم سب کو ہدایت دے، نہیں تو اس زمین سے ایسے لوگوں کو، اس زمین کو ایسے لوگوں سے پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ابھی اذان ہوگی اور انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔